اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 94 کا لائیو اسٹوڈیو پروگرام وہی سونی دھرتی اور آپ کا اپنا میزبان پرویز گوندل۔ ناظرین، ہمیشہ ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں اور مہمانوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ سونی دھرتی کا یہی ایک فارمیٹ ہے ہمارے پاس۔ آج 94 کا لائیو اسٹوڈیو، دھند کا موسم ہے، سردی ہے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اپنے ناظرین سے گپ شپ کی جائے۔ آج یہ ایک سولو شو ہے، آپ سے گپ شپ ہوگی، کچھ سماجی مسائل پر بات ہوگی۔ ناظرین، زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، شہروں میں مسائل ہیں، دیہات میں مسائل ہیں، انسان مسائل کا شکار ہے، ہر شخص تیزی میں ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ شہری اور دیہاتی زندگی میں جو مسائل ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے۔ اب شہری زندگی میں تیزی ہے، ایک روانی ہے، ہر انسان کو جلدی ہے۔ آپ دیکھیے، ڈاکٹر کے کلینک پر چلے جائیے، بائک پہ بندہ آیا، بڑی تیزی سے آیا، اور آتے ہی اس نے کہا ہے کہ جلدی کرو یار، مجھے انجیکشن لگاؤ، مجھے بڑی جلدی ہے۔ اب وہ جلدی سے ہاتھ سے کپڑا اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی کرو یار، جلدی کرو۔ ہر انسان کو جلدی ہے۔ اب دیہاتی زندگی میں دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے بندہ خوب تیار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اب بزرگ بیمار ہو گئے، آنکھ سے روشنی چلی گئی، تو وہ گاؤں میں ڈاکٹر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ پنجابی میں جیسے وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھڑیلاں جیاں پین رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر کو کیا معلوم کہ گھڑیلاں کیا ہوتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا پرابلم کیا ہے آپ کو، کیسے ہوا ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ رات سے تکلیف ہے اور کوئی علاج کرایا بھائی، اس سے پہلے کوئی علاج کرایا آپ نے، تو کہتے ہیں کہ ہاں جی علاج تو میں نے بڑے کرائے ہیں۔ کون کون سا علاج کرایا ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ کس بندے نے دسیا سی کہ 20 روپے دم کرا کے تے بازو نال بن لیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بزرگاں کو لے جا کے دم کرا کے تو میں 20 روپے تھے بننے نے، راتی بن کے ستا، سویرے اٹھیا تے پتہ لگ گیا بھی بالاں نے کھول کے پیسے خرچ لینے، تو وہ پھر علاج میرا کی ہونا سی یا فائدہ میں نے کی ہونا سی۔ یعنی اتنی سادہ لو زندگی ہے، یقین کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اور بھی میں نے بڑے علاج کرائے ہیں۔ اور کیا علاج کرایا بھائی؟ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ کچی کد ہوئے تو ڈگن والی ہوئے، وہ دے نال بہ کے نا تو بھاپ لے دی۔ میں کد دے نال بیٹھا تو میں تھوڑی دیر بیٹھی تو کد دوجے پاسے جا پئی، اجے تو شکر ہے میرے تے نہیں جا پئی، کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ اے لوسن بھی دم کرا کے اتنے بنیا، کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ یقین کریں کہ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ انجیکشن لگوانا ہو تو اس کو بھی بہادری سمجھتے ہیں۔ اب مطلب بزدلی سے انجیکشن بھی نہیں لگوانا، اب بازو نکال کے کہتے ہیں لا تو اگر ٹیکہ لا، ایڈا تو ایڈی ساری سوئی وہ بھی پیچھے رکھن لگے ہیں۔ تو دیہاتی زندگی میں اور شہری زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دیہات میں اور شہر میں جو بچوں کا فرق ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ گلبرگ ٹاؤن کی طرف جائیں، بچے نے یہاں پہ پلاسٹر لگایا ہوا ہوتا ہے، تو بچے سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے جی انکل یہ فریج میں ہاتھ آ گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے پلاسٹر لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بڑا سا وہ اوپر خاص طور پر وہ روٹیاں پکانے والی جو کندوری ہوتی ہے وہ بھی اوپر لپیٹ رکھی ہوتی ہے، اور ان سے کہیں کہ کیا ہوا ہے تو سیدھا پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھوتے لت ماری ہے۔ دسو، دیہاتی زندگی اور شہری زندگی کی تو مسائل اپنی جگہ ہیں، بڑے لوگ پریشان ہیں۔ ابھی یہ آپ کا فیس بک کا پیج ہے
फेस बुक का पेज बनाते हैं सब लोग। फेसबुक का पेज जो है वो आपकी अक्कासी करता है, आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। कैसे? फेसबुक बनाई कैसे गई थी कि अमेरिका में ये फेसबुक जो है पहले सिर्फ उनकी आर्मी में इस्तेमाल होती थी, और कहा यह गया था कि हर सोल्जर जो है या हर ओहदेदार जो है वो एक पेज मुरतब करे कि उसमें वो अपनी सारी चीज़ें, जैसे आप लोग फेसबुक का पेज बनाते हैं, अपनी पसंद नापसंद को अपलोड डाउनलोड वगैरह करते रहते हैं, तो ये वहाँ पे था। मकसद क्या था कि ये चेक किया जाए कि ये इंसान कैसा है। इसके बाद फेसबुक को थोड़ी वसअत मिली और ये फैलते फैलते आज हर इंसान के पास फेसबुक है। तो फेसबुक का पेज बनाते हुए मकसद क्या है, फेसबुक के मालिकान का मकसद क्या था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पर नज़र रखी जा सके। अब जैसे बहुत सारे लोग बंदूक पहनकर अपनी तस्वीर बनवाते हैं और कहते हैं कि है कोई साढ़े जाते सामने आवे, असी यारां दे यार, कोई सॉन्ग अपलोड कर देता है, कोई अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें बनाकर, कुछ लोग जुम्मा मुबारक के ऐड बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बेशक खुद जुम्मा नहीं पढ़ते तब भी जुम्मा मुबारक का जो ऐड है वो सुबह सुबह फेसबुक के पेजेस जो हैं वो भरे होते हैं, व्हाट्सएप के पेजेस भरे होते हैं। शख्सियत की अक्कासी होती है कि आपने फेसबुक पर क्या ऐड किया है, उससे आपके माइंड सेट की अक्कासी होती है, पता चलता है कि ये इंसान किस तरह का है। तो खुदारा अपना जो फेसबुक पेज है उसको बनाते हुए आप ये ज़हन में रखा करें कि आपको मॉनिटर किया जाता है। किसी भी कहीं भी अब तो लोग रिश्ता करना हो तो सबसे पहले ये करते हैं कि कहते हैं कि लड़के का फेसबुक चेक करें, और फेसबुक से उसकी शख्सियत की अक्कासी हो जाती है कि किस तरह की उसकी कंपनी है, किन लोगों में बैठता है, क्या क्या उसके रुझानात हैं। तो आपसे कहना ये है कि फ़ेसबुक का जो पेज है ना उसको मुरतब करते हुए कोशिश करें कि आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह की हो कि लोग ये ना कहें कि इस पोस्ट को इग्नोर करो, बल्कि आपकी पोस्ट का इंतज़ार किया करें। तो ये कोशिश करें कि फ़ेसबुक पर आपने सही तरीके से जाना। एक और आजकल जो ट्रेंड आ गया है कि व्हाट्सएप जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी। अब ये है कि हर कोई डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होने वाला है। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि एग्रीमेंट आया है, पता नहीं उसको एग्री किया है, अगर एग्री कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं आया आपके पास तो आ जाएगा। जब आएगा तो क्या होगा कि आप अगर डिसएग्री करेंगे तो क्या होगा कि आपकी फेसबुक आपकी व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो बात ये है कि क्यों हम परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं कि जो वहाँ पे डाटा होता है उसको शेयर किया जाएगा या उसको सेव किया जाएगा। पहले तो ये होता था कि मुकम्मल तौर पर एनक्रिप्टेड थी कि आप व्हाट्सएप भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। ठीक है, बात सही है, लेकिन अब क्या डर है। एक मुखलिस और अच्छे इंसान को इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ मुल्की राज होते हैं, कुछ महकमाना राज होते हैं, उनके लिए तो ये परेशान कुन बात है कि जो कुछ वो शेयर करेंगे वो कहीं और भी शेयर होगा, तो इससे ये है कि प्राइवेसी नहीं रहेगी। लेकिन आम इंसान को इससे क्या मसला है। अपने आप को बदल डालिए। व्हाट्सएप की अपनी पॉलिसी है, वो जिस पॉलिसी पर भी चलते हैं आप उसे यूज़ कीजिए। उसमें सिर्फ ये है कि अपने आप को सही कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। वहाँ पे आप ऐसी कोई चीज़ शेयर ना करें जो कि काबिल इशाअत हो या जिससे आपका कोई राज चोरी होता है। तो बाकी तो व्हाट्सएप वही है, एक पैगाम रसानी का ज़रिया है। आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, मालूमात को शेयर करते हैं। तो छोटी मोटी मालूमात होती है, तो आम इंसान को इस व्हाट्सएप से कोई मसला नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि अपना जो व्हाट्सएप है उसको उसी तरह यूज़ करें जैसे पहले करते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इंसान को बेहतर हो जाना चाहिए अपने किरदार के हिसाब से और अपनी मालूमात के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है, वो ये है ना कि
ہم لوگ فیس بک پر بھی وہ وقت گزاری کرتے ہیں، ہمارے ہاں نیوز چینل بھی وقت گزاری ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ہمارے ملک میں حالات ہی ایسے ہیں کہ یقین کیجئے کہ باقی ملکوں میں لوگ انٹرٹینمنٹ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں نیوز چینل جو ہیں وہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، سب سے زیادہ ایڈ ان کو ملتے ہیں کیونکہ ان کی جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں حالات بس یوں ہیں کہ کسی وقت بھی یوں ہو جاتا ہے، تو مسلسل کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز چلتی ہے اور ایسی ایسی نیوز چلتی ہیں کہ یقین کیجئے کہ لوگ موویز دیکھنا چھوڑ گئے ہیں، ڈرامے دیکھنا چھوڑ گئے ہیں، سب کے سب نیوز چینل پر بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو گیا ہے، فلاں کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، فلاں نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ ہو گیا وہ گیا۔ پاکستان میں حالات ہی ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نیوز چینلز کی طرف زیادہ توجہ دیتے، تو اپنے آپ کو تھوڑا وقت گزاری کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت گزاری کرنے کا جو ہے وہ ایک میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک ٹرین میں دو بندے سفر کر رہے ہیں اور ایک جوان سا لڑکا ہے اور ایک بزرگ سا بندہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو بوڑھا سا لڑکا ہے وہ جو اس جوان سے پوچھتا ہے کہ پتر تو کتھے جانا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ چاچا جی میں لاہور جانا ہے۔ اچھا تے لاہور پتر کیڑے محلے وچ جانا ہے؟ اچھا میں بھی لاہور ہی جانا ہے۔ تو کہتا ہے اچھا پھر تو اچھی بات ہے، سفر جو ہے وہ اچھا کٹ جائے گا۔ کہ ہاں تو لاہور میں کون سی جگہ پہ جانا ہے؟ تو کہتا ہے کہ چاچا جی میں لاہور شاہ درے جانا ہے۔ اچھا وہ لے بھی بڑی حیرانگی کی گل ہے، میں بھی شاہ درے جانا۔ اچھا جی واہ کیا بات ہے، لے بھی یہ تو بڑی اچھی گل ہے، اسی ایک ہی محلے وچ جانا ہے۔ اچھا تو لاہور پتر کیڑی گلی وچ جانا ہے؟ تو وہ کہندا جی میں چاچا جی یکے والی گلی وچ جانا ہے۔ او ہو لے بھی یہ تو ہور بھی بڑی مزے دی گل ہوگی بھی میں بھی یکے والی گلی سے جانا۔ واہ جی واہ۔ اچھا وہ پھر بزرگ پوچھتے ہیں کہ پتر تو یکے والی گلی کیڑے مکان چ رہنا؟ وہ پھر اگوں جواب دینا ہے کہ چاچا جی میں مکان نمبر 3A وچ رہنا۔ اچھا وہ لے بھی بڑی حیرانگی کی گل ہے یار، میں بھی مکان نمبر 3A وچ ہی رہنا ہے۔ واہ جی واہ تو بڑی گل ہوگی۔ اب یہ اتنی زیادہ ان کی جو گفتگو ہے اس کو سنتے سنتے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک بڑی سی مونچھوں والا جوان اٹھا اور اس نے کہا اوئے وہ تسی کی دنیا نے پھول بنایا ہے، اوئے تو بھی اتھی رہنا ہے، تو بھی اتھی رہنا ہے، تینوں اتنے سال ہو گئے نے اتنے رہنے، تینوں بھی اتنے سال ہو گئے، ایک دوجے نے جانتے ہی نہیں، ایک مکان چ تسی رہندے ہو۔ وہ بابا پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا اوئے تو آرام نہ ہو، تین کا دی تکلیف ہے، اسی دوے پیو پتر سفر چ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم پاس ہے نا، ٹائم پاس یہ تو کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہے کہ ذکر خدا میں اور خدا کی عبادت میں بھی وقت گزارا جا سکتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم سارے کا سارا وقت، یقین کیجئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ رات کو کبھی 4 بجے آنکھ کھلے، 3 بجے آنکھ کھلے تو ہزاروں لوگ آن لائن ہوتے ہیں، اور فیس بک والے جو لوگ ہیں خاص طور پہ وہ میسنجرز پر آن لائن ہوتے ہیں۔ وہ پتہ چل جاتا ہے نا، وہ گرین کلر کی ایک لائٹ ہوتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے اور اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون آن لائن ہے اور کون آن لائن نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ صرف یہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بے شک پالیسیاں بدلتی ہیں، واٹس ایپ پہ اگر آپ کا ڈیٹا شیئر بھی ہوتا ہے تو آپ ڈیٹا ہی وہ رکھ لیجئے جو شیئر ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہ ہو۔ تو یقین جانیے کہ مقصد آپ سے گپ شپ کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اب دیکھیے میں آج ایک واقعہ آپ سے بیان کرنے والا ہوں۔ تھینک یو رانا اشرف، ابھی چائے کے لیے آپ نے مجھے چائے بھی دی اور یہاں اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی اور جگہ بھی دی ہے، تو بہت شکر گزار ہوں میں۔ بات یہ ہے کہ پاک آرمی میں کرنل محمد خان بہت بڑے آرمی کے خدمات انجام دینے والے، مصر تک اور باہر کے ملکوں میں بھی جنگوں میں حصہ لیا، تو مصنف بھی تھے اور کتابیں لکھتے تھے۔
بڑی خوبصورت چیزیں لکھتے تھے. تو ایک دفعہ پاکستان سے باہر ٹرانسفر ہوئی. کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب نے بکری لے لی اور کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی صاحب گزرے ہیں جنہوں نے بکری پال رکھی تھی اور پھر عمر بھر اس کے زانوں پر سر رکھ کر منمناتے رہے. تو کرنل صاحب کو یہ سوچی کہ اتفاق سے باہر جا رہا ہوں تو کیوں نہ وہاں سے نئی کار لی جائے، یعنی کیوں نہ جانے سے پہلے پرانی کار بیچ جاؤں. اور یہ سوچا کہ اس کار کو بیچنے کے لیے پہلے اشتہار دے دیتا ہوں، اخبار میں اشتہار دے دیتا ہوں. ساری چیزیں ایک طرف لپیٹ کے سنبھال کے رکھنے کے بعد جناب کیا ہوا کہ کار بیچنا شروع کر دی. اب کہتے ہیں کہ بوٹی بوٹی کر کے نہیں بلکہ سالم انہوں نے کار بیچنے کا پروگرام بنایا. تو ان کی کار فروشی کے فعل کو سمجھنے کے لیے کار کا تعارف جو ہے وہ پہلے کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کار ان کاروں میں سے نہیں تھی جو خود بک جاتی ہیں. اس متاع ہنر کے ساتھ ان کا اپنا بکنا بھی لازم تھا. جو کار تھی اس کے ساتھ اپنا بکنا بھی لازم تھا. یعنی اس کار کو بیچنے کے لیے ایک 5 سالہ منصوبے کی ضرورت تھی، لیکن ان کے پاس تو صرف 3 دن تھے. چوتھے روز تو انہوں نے پرواز کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے بامر مجبوری 3 روزہ کریش پروگرام بنایا، جس کا مختصر لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج اشتہار، کل خریدار اور پرسوں 30,000 جیب میں ہوں گے. یہ ان کی سوچ تھی. سو اشتہار دے دیا اور اشتہار میں لکھا، اشتہار کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ کار بکاؤ ہے، ایک کار، خوش رفتار، آزمودہ کار، قبول صورت. اور کہتے ہیں کہ فقط ایک مالک کی داشتہ، مالک سمندر پار جا رہا ہے اس لیے بیچنے کی جلدی ہے، فون نمبر فلاں فلاں فلاں. اب یہ اشتہار انہوں نے دے دیا. یہ سب صحیح تھا، لیکن سب سے جو صحیح تھا وہ کیا تھا کہ کرنل صاحب اشتہار میں جو سب سے صحیح تھا اس کو اشتہار میں سے گول کر گئے. وہ کیا بات تھی؟ وہ کار موصوفہ کی عمر تھی، جس کا اندازہ وہ کہتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کے سوا کسی کو نہیں تھا. تو ایک طویل مسافت تھی جو محترمہ طے کرتے کرتے اب لڑکھڑانے لگی تھی، اور اس کے اندرونی اعضاء بامی شکر رنجیاں اتنی بگڑ چکی تھیں کہ جن کو شیر و شکر کرنے کے لیے گرد و نواح کے مستری بے بس تھے. دوسری صبح جناب اشتہار کے جواب میں ٹیلی فون آ گیا. تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کرنل صاحب حیران ہوئے کہ اتنا لمبا سوال ہے. اس طویل سلام کے جواب میں کرنل صاحب نے صرف وعلیکم السلام کہا، جو انہیں بہت ناکافی محسوس ہوا. ان کو ذرا شک تھا کہ وعلیکم السلام کے بعد بھی وبرکاتہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، ورنہ جی تو ان کا یہ تھا کہ وعلیکم السلام کے بعد سلام کا جواب پورا دمدار ستارہ بنا کر پیش کریں. کیا ہوا کہ اتنے میں ادھر سے آواز آئی کہ بندہ پرور یہ کار کا اشتہار آپ نے دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے دیا ہے. تو کہتے ہیں کس ساخت کی ہے، یعنی کون سی کمپنی کی بنی ہوئی ہے؟ تو کرنل صاحب نے کہا کہ فوکس ویگن ہے، آج کل بڑی مقبول ہے. بجا فرمایا آپ نے کون سا ماڈل ہے؟ اور ماڈل بھی ظاہر ہے گاڑیوں کے ماڈل ہوتے ہیں کہ کون سے سال میں بنی ہے. تو کرنل صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی پرانا ماڈل نہیں ہے، نئے ماڈل سے ملتا جلتا ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ میرا مطلب ہے کس سال کی ساخت ہے یہ تو بتائیے. اب گاڑی جو ہے وہ 10 سال پرانی تھی، 10 سال پہلے کی تھی. اب یوں کھلم کھلا جواب دے دینا ان کو موافق نہیں لگا.
جھوٹ بولنا بھی نا واجب تھا، جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ خیال آیا کہ کیوں نہ خریدار کے شرعی رجحانات، جیسے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تھا، کہ خریدار کے شرعی رجحانات کے پیش نظر کار کی تاریخ پیدائش سن عیسوی کی بجائے سن ہجری میں بیان کر دی جائے، مطلب جو عربی سال ہوتا ہے اس میں بیان کر دی جائے، تو شاید شاعر اسلام کے احترام میں مزید مشق کافی نہ کرے۔ تو بدقسمتی سے کرنل صاحب کو موجودہ سال کا ہجری سن جو ہے وہ صحیح طور پہ معلوم نہیں تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کب، اب آج کل کون سا سن ہے، تو کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن کچھ تھوڑا بہت تھا۔ تو اس سے 8 سال منہا کر کے کہا کہ 1370 ہجری کی ساخت ہے اس کی۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے سال مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ہاں تو 1370 ہجری اور موجودہ سال 1390، گویا یہ 13 سال پہلے کا ماڈل تھا۔ اب کرنل صاحب اپنے پھیلائے ہوئے دام میں خود ہی پھنس گئے، تو باہر پھڑپڑا کر نکلے اور ہجری سے داؤ نہ بنا تو سیکولر پینترا بدلا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب معاف کیجئے گا، ہجری صاحب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، دراصل یہ 10 سال پرانی ہے۔ تو انہوں نے دوسرا سوال داغ دیا، انہوں نے کہا کہ کتنے میل طے کر چکی؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اسی سوال کا ڈر تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ 10 سال ہماری کار ادھر ادھر چلنے کی بجائے اگر خط مستقیم میں چلتی رہتی اور تیر بھی سکتی تو یقین جانی کہ بحر الکاہل کے راستے دنیا کے 4 چکر کاٹ سکتی تھی۔ اب اس کا جو میٹر تھا وہ 99,999 میل بتاتا تھا، اس سے زیادہ بتا ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نکل گیا وہ کوسوں دور دیار ہرما سے۔ تو بہرحال اتنا چل چکی تھی کہ کائنات گھوم چکی تھی، اور کرنل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند مریخ وغیرہ پر اگر جا سکتی تو وہ بھی سفر طے کرتی، اور نیل آرمسٹرانگ جس نے چاند پہ پہلا قدم رکھا تھا، کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلا قدم رکھ کے جب نیچے اترتا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی ہم اس کو چائے پلاتے، گاڑی ہماری اتنا سفر کر چکی تھی۔ تو بہرحال جو خریدار تھا اس کو اس کی جو ماوراتی خصوصیات تھی اس میں سے تو خاص دلچسپی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ قیمت بتا دیجئے کہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ہچکچایا، اور پھر میں نے سوچا کہ چلیں ہمت باندھ کے میں نے کہا کہ 30,000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ اب جناب موصوف دوسری طرف سے سوچ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 3,000 منظور ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ ہم مولوی لوگ جو ہے وہ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کی حفاظت کے لیے اور گاڑی پر مزید کچھ رقم خرچ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے، تو میں 30,000 سے زیادہ نہیں دوں گا، اگر آپ کو منظور ہو تو یہ میرا فون نمبر ہے، آپ مجھے کال کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میری اس طبیعت پر بڑی گراں گزری، وہ جیسے پطرس نے کہا تھا نا کہ اس صنعت و حرفت کے مالک، تم نے اس بے زبان، جب وہ سائیکل بیچ رہے تو کہا تھا کہ اس بے زبان پر جو تم نے یہ لفظوں کی گولہ باری کی ہے، اس کی طبیعت پہ جتنی گراں گزری ہے، مجھے تو اس کا بڑا افسوس ہے، مجھے اپنی تو کوئی نہیں۔ تو کرنل صاحب کو بھی بہت دکھ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کال آئی، تو وہ فرنگی ٹائپ بندہ تھا کہ اس نے ترکی بترکی کہا کہ کار کون سی ہے؟ میں نے کہا فاکسی ویگن ہے۔ تو کہتا ہے کہ ماڈل کیا ہے؟ یہ ماڈل ہے۔ کہتا ہے کہ اس میں ریڈیو لگ سکتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ ریڈیو تو اس میں نہیں ہے لیکن لگ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لگ تو سکتا ہے، مرسیڈیز میں بھی ریڈیو ہوتا ہے، تو اس میں کیوں نہیں لگ سکتا؟ تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لگنے کو تو اس میں شاید کی مکھیوں کا چھتا بھی لگ سکتا ہے، کہ یہ ہے کہ اس میں ریڈیو نہیں ہے۔ بہرحال وہ بھی کال منقطع ہوئی، پھر 1-2 اور کالز آئیں، تو پریشان ہوئے، کہتے کہ جانا ہے۔
گاڑی تو بیچنا ہی پڑے گی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے وہی مولوی صاحب کو کال ملائی اور انہیں کہتے ہیں کہ میں گاڑی بیچتا ہوں، اگر آپ لینا چاہیں تو آپ 3,500 میں آ کر لے جائیے۔ بہرحال وہ مولوی صاحب آئے اور 3,000 میں سے بھی 100 روپیہ کم میں وہ گاڑی خرید کے لے گئے۔ تو یہ 100 روپیہ اس لیے کم ہوا تھا کہ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ ایک تو آپ نے میرا مان نہیں رکھا، بھرم نہیں رکھا، دوسرا یہ ہے کہ کار چند قدم ضرور پھر بھی چلی ہوگی، تو اس لیے 100 روپے اور بھی کم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ گاڑی مولوی صاحب کو 2,900 روپے میں انہوں نے بیچ دی۔ بات یہ ہے کہ کرنل صاحب نے ویسے بہت کچھ لکھا ہے، اور کرنل صاحب کی جو بکس ہیں وہ آپ پڑھیں تو آپ کو ضرور مزہ بھی آئے گا، اور اچھا بھی لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو بکس نایاب ہو چکی ہیں، یہ کرنل صاحب کی جو بکس ہیں بسلامت روی، بجا گامند، یہ ضرور پڑھیے گا۔ ایک جگہ ایک واقعہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی تو ساری فوج اکٹھی ہوئی اور فوجی اپنے کارنامے بیان کر رہے تھے، تو سب سے وہ باری باری پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیا آپ نے کیا کیا۔ تو ایک فوجی جو ہے اس نے آ کے کہا کہ جناب میں نے دشمن کی ٹانگ کاٹ دی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کرنل صاحب پوچھ رہے تھے، بڑے حیران ہوئے، کہتے کہ یار دشمن کی تو گردن کاٹی جاتی ہے، تو آپ نے اس کی ٹانگ کیوں کاٹی؟ وہ کہتے ہیں کہ سر گردن تو پہلے ہی کوئی کاٹ گیا تھا، اس لیے مجھے ٹانگ ہی کاٹنی پڑی۔ یہ کہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں کرنل صاحب۔ بات کہیں اور چلی گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی وقت گزاری کی، تو وقت گزاری تو بکس کو پڑھ کے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کے علاوہ آپ بہت سارے اور بھی کام ہیں جو کر سکتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ جو ہے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ اکثر گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ آپس میں دور دراز ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ یا انا کو اگر آڑے نہ لایا جائے، کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہل دوسری طرف سے ہو، دل چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی پیارا سا ماحول رہے، لیکن انا آڑے آ جاتی ہے۔ تو میں آج بھی کہوں گا کہ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو آپ خود پہل کر دیجئے اور گھر میں خوبصورت ماحول بنائیے۔ مسکراہٹ جو ہے وہ دلوں کو جیت لیتی ہے، یہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں دو پرزے زیادہ ہوتے ہیں، میاں اور بیوی کا جو پرزہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک دوسرے کی ظاہر ہے کہ 2 دل اور 2 دماغ ہوتے ہیں، پسند ناپسند میں فرق ہوتا ہے، تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اور سامنے والا صحیح ہو۔ معاملات الجھ جاتے ہیں تو ان معاملات کو نپٹانے کی کوشش کریں کہ بیگم جو ہے وہ گھر کی بادشاہ ہوتی ہے اور گھر کے تمام کاموں میں اسی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ اسی کی بات مانی جائے، اور کہیں پہ اگر زیادہ جھول نہ ہو تو پلڑے سے اتر کر بھی اس کو برابر کر دیجئے تاکہ بات جو ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، انڈرسٹینڈنگ یہ ضروری ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کہ ایک دوسرے کو سمجھیں کہ اس کی کیا پسند ہے، اس کے کیا ناپسند ہیں۔ یہ نیلام گھر جو طارق عزیز شو ہوتا تھا اس میں وہ ایک رکھتے تھے، ایک سیگمنٹ ہوتا تھا، اس میں میاں کو علیحدہ بٹھا دیتے تھے، بیوی سے کچھ سوال کرتے تھے اور بعد میں پھر میاں کو بلا کے اس سے بھی سوال کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کے 100% درست ہوتے تھے۔ انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ضرور سمجھنا چاہیے، کہ ایک دوسرے کی بات کو ذہن میں نہ رکھیں۔ بے شک وقتی طور پہ انسان غصہ ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ بحال ہو جاتے ہیں تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے اور آپس میں مل بیٹھ کر زندگی گزاری، یہی ایک بڑی بات ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہوش ہی نہیں
کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، لڑنے کا وقت ہی نہیں ہے، پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تو لڑنے کا وقت کہاں سے آتا ہے؟ تو اتفاق سے یہ لاک ڈاؤن میں اگر مل کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ لڑائیاں، کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے، فیس بک یا یوٹیوب پہ لوگ اپنی پروڈکٹ کی اشتہار بازی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بیٹھے جو لوگ چینل بناتے ہیں، اب ہماری جو خاص طور پہ گھروں میں بہنیں ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے کہ کام سے فارغ ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دیکھا جائے، تو اکثر ہم یوٹیوب پہ بہت ساری باتیں سنتے ہیں۔ مثلاً بہت سارے لوگ خود بخود حکیم بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، عامل بنے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں چیز کھانے سے یہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کھائیے، تو اتنے لوگ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور اتنے زیادہ خود ساختہ ڈاکٹر، حکیم اور یہ عامل لوگ موجود ہیں کہ یقین کیجئے کہ حکمت کی الف بے نہ جاننے والے آپ کو بڑے بڑے نسخے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں وہاں پہ اس کی سمٹم بیان کی جاتی ہے بیماری کی، تو ہر انسان کے اندر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکالیف، بیماریاں وغیرہ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک مشینری ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، تو یوں سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی بیماری مجھ کو ہے، یہ بھی بیماری مجھ کو ہے۔ کچھ لوگ تو اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے بھی بہت ساری علامتیں آپ میں پیدا کر دیتے ہیں جو کہ عام انسان میں ہوتی ہیں، ویسے ہی علامات ہوتی ہیں، تو لوگ پیدا کر دیتے ہیں، وہ اپنی پھر دوائیاں بیچتے ہیں، یا اپنا چینل جو ہے انہیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کتنے ویوز ہیں، ہمارا یہ جو ویڈیو ہے اس کے کتنے ویوز ہیں، اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں، آپ لوگ ان کو لائک کریں، ہر کوئی کہتا ہے گھنٹی کا بٹن دبا دے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کا ویڈیو جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو اسی حساب سے پیسے ملتے ہیں۔ حقیقت میں اندر بے شک کچھ بھی نہ ہو، تو کوشش کیجئے کہ یہ یوٹیوب کے جو ڈاکٹر ہیں یا جو وہاں پہ یہ آپ کو حکیم وغیرہ نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے نسخے دیتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کبھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو سیدھا اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، تھوڑی سی فیس لے گا لیکن آپ کو صحیح مشورہ دے گا۔ اب بہت ساری چیزیں جو یہ لوگ بتاتے ہیں اس سے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے، اور فلاں چیز کھاؤ تو آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا، جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں سے بچیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہالت بہت زیادہ ہے، اتنی جہالت زیادہ ہے کہ ساس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا رنڈوا بھی نہ ہو اور میری نونھ بھی مر جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اب سب گھروں کی میں بات نہیں کر رہا، گھروں میں درانیاں، جٹھانیاں یہ سب ہوتی ہیں، نندیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ برادری میں آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، سو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں ان میں خاص طور پہ ایک چیز پائی جاتی ہے، میں آج اس پر بات کرنا چاہوں گا، کہ وہ مختلف قسم کے عامل جو جگہ جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو کسی غیر محرم کے پاس ہماری خواتین کا جانا ہی بہت بری بات ہے۔ پھر وہ یوں کرتی ہیں کہ ان عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ میری نند جو ہے وہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، وہ مر جائے یا اس کا خاوند مر جائے، یا کوئی ایسا تعویذ دے کہ ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے۔ تو یقین جانیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، عمال ہیں، چلے کاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں ہی نہیں رہتے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ علماء زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جب آپ خدا کو چھوڑ کے کسی دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے جو کچھ کر رہا ہے اس کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، جادو ٹونا کرواتے ہیں، ان گھروں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ ایسے عمل کرنے والے لوگ نہ تو خود آباد ہوتے ہیں، نہ ایسے عمل کروانے والے خود آباد رہتے ہیں۔ آپ خود غور کر لیجئے گا، کسی کو بتائے بغیر خواتین سے مخاطب ہوں میں، کہ
اکثر آپ کسی پیر فقیر سے تعویذ لائے بھی ہوں گے، دوسرے بندے کو تکلیف دی بھی ہوگی۔ خود سوچئے، آپ کے گھر میں سب سے پہلے تو آپ کے چہرے پر نور ہی نہیں رہتا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے نقصانات ہوئے ہوں گے وہ ضرور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے اپنے بچے پیدا نہیں ہوتے، یا پیدا ہوتے ہیں تو بیمار پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں اموات ہو جاتی ہیں۔ یہ کالا جادو ٹونا وغیرہ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری خواتین میں یہ اتنی جہالت ہے کہ گھروں سے اپنے خاوند کی تمام روزی روٹی جتنی اس کی کمائی ہے سب ان اموالوں کو دے دیتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ کالا بکرا تو آج کل نہیں، آج تو لاکھوں کروڑوں روپے میں یہ جو جادو اور تعویذ ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے میں ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو یقین کریں کہ سب سے پہلے تو میں ابھی یہ فیس بک پہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ہر ایک کو شادی کی جلدی ہے، ہماری نوجوان نسل کہتے ہیں کہ منگنی نہیں ہو رہی، اس کے لیے تعویذ لو، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ وہ بابا جی دم کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شادی ہوتی ہے نا، یقین کیجئے کہ ایک ایسا قلعہ ہے یا ایک ایسا کھوکھلا درخت ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ہیں وہ باہر کی طرف کوشش کرتے ہیں، اور جو باہر ہیں وہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہی ہے کہ شادی ہوگی تو بھی زندگی یوں ہی گزرے گی، شادی نہیں ہو رہی تب بھی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ پاک کو ایک دن مقرر ہے، اللہ پاک نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے کہ فلاں دن کو فلاں بندے جن کے جوڑے آسمانوں پہ پہلے سے بن چکے ہیں وہ فلاں دن رشتہ ازدواج میں بندھ جائیں گے، اور ایک جگہ پہ فلاں جگہ پہ رہ کے باقی زندگی یوں گزاریں گے، اور ان کی زندگی میں مسائل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی پتہ تب چلے گا جب وہ سب کچھ ہوگا۔ اس سے پہلے نہ کوئی جانتا ہے، نہ کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کا رشتہ ہوگا، یا ان کے پڑھنے سے یا ان کے تعویذ دینے سے یا آپ کے کالا بکرا دینے سے آپ کی شادی اس بندے سے ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جاہل لوگوں کے یہ سب نظریات جاہل لوگوں کے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو یقین کیجئے کہ ضرور غور کیجئے گا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور اللہ پاک کو جس دن منظور ہوا آپ کی شادی ہوگی اور آپ لوگ مل کر زندگی گزاریں گے، دولت کتنی ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، یہ سب اوپر جو آسمانوں میں مین سوئچ والا بیٹھا ہے نا اس کو پتہ ہے۔ یہ دنیا کے بٹن ہاتھ میں رکھنے والوں کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے خواتین سے خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے خاوند کی، اپنے بیٹوں کی جائیداد کو خدا را نظر آتش مت کیجئے، اور کہیں سے اگر آپ کو یہ تعویذ یہ جادو کرنے والے لوگ اگر مل بھی جاتے ہیں تو دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا ویسے یہ کام مسلمان کا شیوا نہیں ہے اور آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مردوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ خواتین ان کی خانقاہوں پر، ان کے درباروں پر جا کر اپنے ہی خاوند کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ زیر ہو جائے۔ میرا خاوند جو ہے وہ اپنی ماں کو زیادہ پیار کرتا ہے، ماں کی سنتا ہے، تو اپنے خاوند کو زیر کرنے کے لیے ہماری خواتین خانقاہوں میں، درباروں میں، اور پتہ نہیں وہ گندے گندے ملنگ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان عورت بے پردہ کسی شخص، نامحرم شخص کے پاس جائے، یہ ہی ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، اسلام میں بھی یہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اپنے ہی خاوند پر جادو کرانا، یہ کتنی بری بات ہے، اور کتنی آپ سوچ سے بھی زیادہ کفر ہے کہ خدا کی ذات کو چھوڑ کر آپ اپنے طریقے سے خدائی دعوے کرنے چلے ہیں۔ تو خدا را یہ کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں میں اگر امن سے رہنا ہے، یقین کیجئے کہ یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں یہ خود بھی امن سے نہیں رہتے، اور جادو کروانے والے لوگ جو ہیں ان کے چہروں پر رونق نہیں رہتی، گھروں میں روزی روٹی نہیں رہتی، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنے بھی یہ پیر امال وغیرہ ہیں ان کی انتظامیہ کو اطلاع دیں کہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ جو ہے وہ جادو کرتا ہے یا یہ کرتا ہے وہ، یا یہ پریس والے ہیں ان کو بتائیں۔ جہاں بھی میں نے بہت سارے ٹی وی میں پروگرام دیکھے یا ویسے ان لوگوں کے پاس بھی جا کر دیکھا، یقین کیجئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک صحافی تھے ہمارے ساتھ، تو وہ چلے گئے ان کے پاس
تو انہوں نے کہا، کیمرہ سامنے لگا لیا، انہوں نے کہا کہ بتائیں مجھے، یقین جانے کہ قرآن پاک کی آیت ایک بھی نہیں ان کو آتی تھی، کلمہ نہیں آتا تھا، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی تھی، نماز تو دور کی بات ہے، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تم گھر جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس کتنا علم ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ صافی جو ہے وہ جب گھر گئے تو ان کو تیز بخار ہوا، زمین پر گر گیا اور حالت غیر ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو کوئی ایسا اسٹیرائڈ تھا جو اس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی انگلی پر لگا دیا، اور اس وجہ سے اس کو شدید بخار ہوا، اور جب وہ لیب میں ٹیسٹ ہوا تو یقین جانے کہ وہ ایک کیمیکل تھا جو اس نے اس کے ہاتھ پہ لگا دیا تھا۔ اس طرح کے دھوکے ہیں، نہ کوئی خدائی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ غیب کا علم جو ہے یہ صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں۔ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ سب کروانے والے نقصان میں ہوتے ہیں، کرنے والا خود ہی اس کا بدلہ پاتا ہے اور خود ہی اللہ پاک کے سامنے جا کر جواب دہ ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اور یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے، بچے خاص طور پہ جو ہیں وہ بالکل ٹیب کے اوپر بیٹھ گئے، ہوم ورک تک آن لائن ہو چکا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، یہ جب ہم ماؤس پر یوز کرتے ہیں تو انتہائی حساس پٹھے جو ہوتے ہیں، ہمارے اعصاب جو ہوتے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتے ہیں اور بہت ساری اعصابی کمزوریوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر، ایک تو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جب، تو نظر رکھیں کہ جہاں پہ بچے بیٹھے ہیں آپ وہاں ان کے پاس موجود رہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی سروسز جتنی اوپن ہیں، اس میں بہت سارے بد کردار لوگ اور پیسہ کمانے والے لوگ طرح طرح کی چیزیں وائرل کرتے ہیں، اور ہمارے بچے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں، یا بچے بیٹھے آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں، یا کچھ لیکچر وغیرہ سن رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے جو غلط مواد ہے اس میں بچے ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں پر خاص طور پر یہ پابندی لگائیں کہ جہاں پہ آپ ہوں بچے وہیں پہ بیٹھ کے اپنا ٹیب یوز کریں یا نیٹ یوز کریں۔ اس کے علاوہ یہ نہ ہو کہ کہیں اتنی بڑی مشکل میں پڑیں کہ پھر مداوع نہ ہو سکے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں۔ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں اور کرنے والی بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن سننے والے جو ہیں وہ بور ہوتے ہیں۔ جب سیریس کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بور ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنی میری ابھی یہ آپ سے بات ہو گئی ہے اتنی کافی ہے۔ وہ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے دلوں کو جیتیے۔ وہ کہتے ہیں نا، دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، جے ہوویں تے ہسن سارے نہ ہوویں تے رون۔ کوشش کریں کہ جب آپ نہ ہوں تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں، ان کی آنکھیں آپ کو تلاش کریں، اور ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ جب آپ آئیں تو لوگ کہیں کہ یہ آ گیا ہے اب ہم تو چلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ ہو، کردار ایسا ہو کہ یہ انسان ہے نا، یہ بھی ایک کردار ہے اور اپنے حصے کا کردار ایک سٹیج پر ادا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بڑا وقت اچھا بھی آتا ہے کچھ لوگوں پر، حکومتیں آتی ہیں، بادشاہیاں آتی ہیں، گھروں کی سربراہیاں آتی ہیں، ناظم بن جاتے ہیں، مینیجر بن جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے ساتھ یوں رکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے سٹیج پہ آپ کا یہ چھوٹا سا ایک کردار ہے، اس کردار کو امر ہو جانا چاہیے۔ ایسا کردار ادا کر دیجئے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے۔ یہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پردادا کا کیا نام تھا، تو یقین جانے کہ 100 میں سے 50% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے، سلطان فتح علی خان، سلطان ٹیپو کا نام آج بھی دنیا جانتی ہے۔ قائد اعظم کو لوگ کیسے یاد کرتے ہیں، یا سب سے بڑی ہستی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک دونوں جہانوں میں قائم رہے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں آئے، کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزاری اور چلے گئے۔
بعد میں اپنے ہی پوتے کو معلوم نہیں کہ میرے دادا کا کیا نام تھا، میرے پردادا کا کیا نام تھا، یقین جانیے کہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں آئے ہیں، کوئی تو ایسا کام کر جائیے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے، لوگ آپ کی مثالیں دیں، لوگ آپ کے اوپر کتابیں لکھیں، لوگ آپ کی باتوں کو یاد کر کے اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں کہ فلاں ایک شخص تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ تو ضرور کوشش کیجئے گا کہ کوئی اچھا کام ضرور دنیا میں کر جائیے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے وہی ایک پیغام ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں، جیو تو اوروں کے لیے۔ اللہ حافظ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے اسی پلیٹ فارم پہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔